السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشا عرفان اور میں ہوں مناہل خورشید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شدید دھند کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو گئی ہے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2، M4 اور M5 دھند کے باعث بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بھی بند کیا گیا ہے۔ M3 کو حد نگاہ بہتر ہونے پر 12 گھنٹوں بعد کھول دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین علی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، حد نگاہ میں کمی آنے کے بعد لاہور کی تمام موٹر ویز کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ رات 10 بجے کے قریب حد نگاہ میں کمی آنے کے باعث موٹر ویز کو جو ہے موٹر وے M2 لاہور تا کوٹ مومن دھند کی وجہ سے بند کی گئی تھی، جبکہ موٹر وے M3 فیض پور تا رجانہ دھند کی وجہ سے بند کی گئی تھی۔ موٹر وے M4 شیرشاہ تا پنڈی پٹیاں جو ہے وہ بند کی گئی تھی۔ موٹر وے M5 شیرشاہ روڑی دھند کی وجہ سے جو ہے وہ بند کی گئی تھی، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کی وجہ سے بند کی گئی تھی۔ اور موٹر ویز کو عوام کی حفاظت محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ موٹر وے پولیس کی جانب سے جو ہے بند کیا گیا تھا۔ 12 گھنٹے بعد تمام موٹر ویز کو جو حد نگاہ میں بہتری آنے کے بعد جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ موٹر وے M3 کو بھی ٹریفک کے لیے جو ہے مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد M2 کوٹ مومن سے پنڈی پٹیا تک ٹریفک کے لیے جو ہے وہ کھول دی گئی ہے، جبکہ حد نگاہ میں مزید بہتری آنے کے بعد اسلام آباد موٹر وے M2 کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M3 کو مکمل ٹریفک کے لیے جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے، جبکہ سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی ٹریفک کے لیے جو مکمل طور پر جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کی فضاؤں میں آلودگی کا افریت بے قابو ہو گیا۔ 288 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ سب سے زیادہ 582 ایئر کوالٹی انڈیکس گارڈن ٹاؤن میں ریکارڈ کیا گیا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہر کی فضاؤں میں آلودگی کا افریت بے قابو ہو گیا۔ 288 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ سب سے زیادہ 582 ایئر کوالٹی انڈیکس گارڈن ٹاؤن میں ریکارڈ کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ شہر کی فضا میں آلودگی کا افریت بے قابو ہو گیا ہے۔ 288 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار ہے۔ سب سے زیادہ 572 ایئر کوالٹی انڈیکس گارڈن ٹاؤن میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 288 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ 572 ایئر کوالٹی انڈیکس گارڈن ٹاؤن میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر کی فضاؤں میں آلودگی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 288 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار ہو گیا ہے۔ تو خبر دیں آپ کو، شہر کی فضاؤں میں آلودگی کا افریت بے قابو ہو گیا۔ 288 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ سب سے زیادہ 582 ایئر کوالٹی انڈیکس گارڈن ٹاؤن میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ جی سہیل، بتائیے گا حکومت کی جانب سے اسموگ پر قابو پانے کے لیے مزید کوئی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب حکومت نے بھی اس مسئلے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو باقی سلسلہ رہا ہے وہ صرف بیانات کی حد تک ہی سامنے آ رہا ہے کہ یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن جو ریزلٹ ہے وہ کچھ بھی سامنے نہیں آ رہا کہ آج بھی آلودگی کے اعتبار سے جو شہر لاہور ہے دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار پایا ہے۔ اور آج سے جو بھارتی دارالحکومت نئی دہلی ہے وہ لاہور سے آگے نکل گیا، بہت معمولی سے فرق کے ساتھ کہ لاہور میں گراس ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے 288۔ ٹھیک ہے سہیل، بہت شکریہ۔ تو خبر یہ ہے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ سے متعلق اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ماہرین ماحولیات اور ماہرین صحت سے تفصیلی مشاورت کی جائے گی۔ کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اجلاس کے شرکاء کو اسموگ کی موجودہ صورتحال بارے بریفنگ دی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، اجلاس کا احوال بتائیے گا۔ بالکل، اسموگ کی جو خطرناک صورتحال ہے اس کے پیش نظر نگران ضلع پنجاب مصطفی نقوی نے آج 4 کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ماہرین ماحولیات اور ماہرین صحت سے تفصیلی مشاورت کی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اجلاس کے شرکاء کو اسموگ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی اور ماہرین ماحولیات اور صحت کی سفارشات کی روشنی میں اسموگ سے نمٹنے کے حوالے سے نئے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ صوبائی وزراء جن میں زراعت، صنعت، ماحول، اطلاعات، صحت، ٹرانسپورٹ، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب پولیس، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز، ماہرین ماحولیات اور ماہرین صحت اجلاس میں شرکت کریں گے۔
جی ٹھیک ہے لیاقت، بہت شکریہ آپ کا۔ اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس شاہد کریم 29 دسمبر کو شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے مختلف سرکاری محکموں سے عمل درآمد رپورٹس طلب کر رکھی ہیں، تو خبر یہ ہے کہ اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ جسٹس شاہد کریم 29 دسمبر کو شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے مختلف سرکاری محکموں سے عمل درآمد رپورٹس طلب کر رکھی ہیں۔ CIA پولیس کی ڈاکٹرز اسپتال میں غنڈہ گردی، لاہور نیوز کے رپورٹرز اور کیمرہ مینوں پر بدترین تشدد کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سخت نوٹس، DIG CIA ملک لیاقت کو OST بنا دیا گیا ہے۔ PFUJ پریس کلب کے صدور اور ینگ ڈاکٹرز نے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ صدر لاہور بار نے آج بار ایسوسی ایشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ CIA پولیس کا آزادی صحافت پر حملہ، DIG CIA لیاقت علی ملک کی سربراہی میں پولیس کا ڈاکٹرز اسپتال پر دھاوا۔ لاہور نیوز کے رپورٹر مجاہد لطیف، مدثر حسین اور حمزہ خورشید پر تشدد کیا۔ کیمرامین ذیشان زاہد اور عدنان حسن کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ DIG لیاقت علی ملک اور اہلکاروں نے اسپتال کے عملے کو بھی یرغمال بنا لیا۔ پولیس اہلکاروں کی مریضوں اور ان کے لواحقین سے بدتمیزی، DBR کو قبضے میں لے کر عملے کو کھلی گالیاں دی گئیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اسپتال کے عملے، صحافیوں پر تشدد کا سخت نوٹس، DIG CIA لیاقت علی ملک کو OSD بنا دیا گیا، نوٹیفکیشن بھی جاری۔ PFUJ اور صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کی جانب سے صحافیوں پر CIA پولیس کے تشدد کی مذمت۔ لاہور ڈسٹرکٹ بار کے صدر رانا انتظار نے کہا کہ پولیس کی غنڈہ گردی معاشرے کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ صدر لاہور بار نے 26 دسمبر کو جنرل ہاؤس اجلاس طلب کر لیا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن جناح اسپتال کی ڈاکٹرز اسپتال پر حملے کی شدید مذمت۔ صدر ینگ ڈاکٹرز ڈاکٹر حمزہ عزیز کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم ڈاکٹر اسپتال پہ ہونے والے پولیس گردی اور حملے کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ اگر DIG CIA ملک لیاقت کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو منگل والے دن ہم انشاءاللہ YD جناح ہاسپٹل مکمل احتجاج کرے گی۔ ہسپتال انتظامیہ نے FIR کے اندراج کے لیے درخواست دے دی۔ رپورٹر مجاہد شیخ اور مدثر حسین کی جانب سے بھی انسپکٹر محمد علی بٹ، رئیس خان لودھی سمیت 200 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست دی گئی۔ سول سوسائٹی کی جانب سے بھی ڈاکٹرز اسپتال اور صحافیوں پر حملے کی شدید مذمت۔ صدر شیخ پورہ پریس کلب، صدر بہاول نگر پریس کلب اور اوکاڑا نیشنل جرنلسٹ گروپ نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں CIA پولیس کی غنڈہ گردی، گنگارام ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ براہ راست لیے چلتے ہیں۔ نقوی اور ڈاکٹر احسن، میں ڈاکٹر شعیب احمد خان نیازی کو YDA پنجاب کی طرف سے پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میڈیا کے دوستوں کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ یہاں گنگارام ہاسپٹل میں صحافی برادری پر ہونے والے تشدد میں اور ڈاکٹرز کو اور مریضوں کو جو ایشوز درپیش ہیں ان پہ ہماری آواز، مریضوں کی آواز اور عام آدمی کی آواز بننے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ 2 دن پہلے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ڈاکٹرز ہاسپٹل، جو کہ یہاں کا ایک سٹینڈرڈ ہاسپٹل ہے لاہور کے اندر، اور جہاں پہ میرے خیال میں جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہوتا ہے، ہر چیز، ہر اسپیشلٹی وہاں پہ موجود ہے، اور ہمارے عمرہ حضرات، ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹس، انہوں نے ہماری ہاسپٹلس کو تو اتنا ڈیولپ نہیں کیا کہ وہ یہاں پہ اپنا علاج کرا سکیں، اور وہ ہمیشہ یا تو انگلینڈ، امریکہ اور دبئی کے اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں، یا یہاں پہ جو کہ امیروں کے ہاسپٹل کہلاتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹرز ہے نیشنل ڈیفنس ہاسپٹل، وہاں پہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہاسپٹل میں بھی کام کرنے والے ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہی ہیں۔ ہاسپٹل کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے کہ جنگوں کے دوران، ہر پریشانی کے دوران، کسی بھی لڑائی کے دوران ہاسپٹل امن کی جگہ ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل پہ حملہ ہمیشہ امن پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم صحافی برادری پہ جو تشدد کیا گیا ہے، جب وہ وہاں پہ ڈاکٹرز کی آواز بننے کے لیے موجود تھے، ان پر جو تشدد کیا گیا، مس بیہیو کیا گیا، ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی مس بیہیو کیا گیا، میں اس کی YDA پنجاب کی طرف سے شدید مذمت کرتا ہوں اور انتباہ کرتا ہوں کہ پوری ڈاکٹر کمیونٹی نہ صرف پورے پنجاب کے اندر بلکہ ہمارے چاروں صوبوں کے اندر ہماری صحافی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور اس کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم صحافی برادری کے ساتھ ان کی حمایت میں انشاءاللہ شامل حال رہیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ CM صاحب نے جو ایک پریشر کی وجہ سے ایکشن لیا، لیکن ابھی تک واقعے کی پراپر FIR درج نہیں کی جا سکی، اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، یہ ہمارے جو محکمے ہیں، جو ایجنسیاں ہیں، کیا ان کا کام عام آدمی کی حفاظت ہے یا ان اداروں پہ، ان ہاسپٹلز پہ حملہ ہے جہاں پہ خون میں لتھڑے ہوئے مریض ہوتے ہیں، وہ مریض جن کو آکسیجن لگی ہوتی ہے، وہ مریض جو ڈائلسس پہ ہوتے ہیں، وہ مریض جن کے ساتھ پوری دنیا اظہار ہمدردی کرتی ہے، ان جگہوں پہ حملہ میرے خیال میں شرمناک بھی ہے اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے، جس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ حملہ صحافی برادری پر حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام غریب مریضوں پہ حملہ ہے، تمام ان لوگوں پہ حملہ ہے جو ان کے اٹینڈنٹس تھے، اور ایک وہاں پہ ہجان کی کیفیت پیدا کی گئی۔ یہ سارے جو پولیس کے حضرات ہیں، یہ جو محکمے ہیں، یہ تنخواہ لیتے ہیں آپ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے، ان کا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے افسران کو پروٹوکول کی خاطر ہاسپٹل کے اندر گھس جائیں، لوگوں کی گرفتاریاں ڈالیں اور ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے افسران کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ان افسران کی جو یہ وردی ہے، یہ ان کے لیے باعث اعزاز ہے، اور اس وردی کے اندر وہ کسی بھی غیر قانونی حکم کو ماننے سے انکار کر سکتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو ایک وائرلیس کے ذریعے حکم ہوتا ہے کہ آپ 2 منٹ کے اندر ہاسپٹل پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ جائیں، میرے خیال میں اس دھرتی ماں کا یہ ان پہ حق تھا، یہ ان کی ایجوکیشن تھی، یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ تھا کہ وہ فوراً انکار کرتے، کیونکہ جب آپ ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں اور وہ بھی حملے کی خاطر، میرے خیال میں اس سے گری ہوئی حرکت آپ کے پورے کیریئر میں دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ ایک حملہ پنجاب کارڈیالوجی میں کیا گیا، ایک حملہ ہمارے جھنگ کے ڈاکٹر عمر پہ کیا گیا جو CTD کے اہلکاروں نے کیا، آج ایک حملہ ڈاکٹر ہاسپٹل پہ کیا گیا۔ کیا میں پوچھتا ہوں ارباب اختیار سے، آپ لوگ اپنا علاج بھی وہی کراتے ہیں، آپ کو پروٹوکول نہیں ملتا، آپ حملہ بھی انہی ہاسپٹل پہ کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کا ڈیکورم کیا ہے؟ کم از کم یہ تو کلیئر کریں کہ وہاں پہ آپ کے اپنے پیارے ہیں، اور جب وہ یہاں پہ حملہ ہوا ہے وہاں پہ وہ مریض ابھی تک زیر علاج ہے، اور میرے خیال میں اس کا علاج میں وہاں کے ڈاکٹر سے اپیل کروں گا کہ زیادہ تندہی سے کریں، زیادہ ایفیشنسی سے کریں، کیونکہ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہماری یہ مورل اوبلیگیشن ہے، ہماری جو پروفیشنل ٹریننگ کا حصہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے دشمن کے علاج سے بھی انکار نہیں کرتا ہوتا۔ وہاں سے ہمیں یہ اطلاعات ملی، ہم سے رابطہ کیا گیا کہ ہم یہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کا علاج کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو ہمارا موقف یہ تھا کہ اگر پہلے آپ لوگ کم علاج کر رہے تھے، اب زیادہ علاج کریں، کیونکہ وہ مریض ہمارا بھی باپ ہے، ان میڈیا والوں کا بھی وہ فادرلی فگر ہے، ان لوگوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے جو مریض ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے اپیل کروں گا، IG پنجاب سے اپیل کروں گا کہ اس واقعے کی پراپر انکوائری کرائی جائے، سب اچھا کی رپورٹ دے کے، کسی کو OSD کر کے، کسی کو سسپینڈ کر کے، کسی کو محکمہ جاتی چیزوں میں پھنسا کے آپ اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ YDA پنجاب اس پورے ایشو کو پورے آبزرویشن کے ساتھ دیکھ رہی ہے، اگر واقعے کی پراپر انکوائری لانچ نہیں کی جاتی، FIR لانچ نہیں کی جا سکتی، تو YDA پنجاب آپ کو بتائے گی کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کا، اپنے ہاسپٹلز کا، اپنے صحافی برادری کا، اپنے مریضوں کا، اپنی کمیونٹی کا، اپنے عوام کا تحفظ کرنا انشاءاللہ بخوبی جانتے ہیں۔
दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू, अभी कुछ दिन पहले हमने एक स्ट्राइक कॉल ऑफ की। ये सारे मीडिया के दोस्त गवाह हैं, काज़मी साहब बैठे हैं, तमाम ये इंसानी हमदर्दी रखते हैं। इन्होंने वाईडी पंजाब से अपील की कि आप लोग इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दें, आप लोगों के जो भी जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे। मिनिस्टर हेल्थ साहब जावेद अकरम साहब ने भी